بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، آج جب آپ لوگ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت تک نئی وفاقی حکومت کے خد و خال سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی کابینہ کی تشکیل شروع ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس حکومت کو جو ایک طرح سے ہنگ پارلیمنٹ کے ذریعے وجود میں آ رہی ہے، کون سے خدشات اس کو لاحق ہوں گے مستقبل قریب میں، اور اس صورتحال میں امکانات کس حد تک ہے اس حکومت کی کامیابی کے۔ تو سب سے پہلے چند ایک خدشات کا ذکر کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کون سی خدشات لاحق ہوگی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی چونکہ مخلوط حکومت کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے آئینی عہدے تو وہ لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حمایت کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی حکومت کا، لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے۔ اگر یہ حکومت 5 سال بھی قائم رہتی ہے تو ان کی پوائنٹ سکورنگ اور سیاسی بلیک میلنگ جو ہے وہ جاری رہے گی اور اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کی مسلسل جو تقاریر جو انہوں نے پی ڈی ایم حکومت سے نکلنے کے بعد مسلم لیگ کے خلاف جو انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سلسلہ تو آئندہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ نیکسٹ حکومت کے لیے بلاول بھٹو صاحب جو ہے خود اپنے آپ کو بطور وزیر اعظم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، سیاسی حق ہے، وہ کرتے رہے۔ دوسرا جو خطرہ ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام، کیونکہ پی ٹی آئی سمیت کئی ایک چھوٹی جماعتیں جو ہے وہ انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ واقعی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان جو احتجاجی مظاہرے وہ لوگ کر رہے ہیں، جلسے جلوس کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو کچھ ہو رہا ہے، تو اگر یہ سلسلہ طول پکڑتا ہے، اس کو دوام ملتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت جو ہے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ عوامی مسائل پر توجہ دے سکیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی انگیج کرے، انہیں یقین دلائے، اس مقصد کے لیے کوئی کمیشن بنائے، کوئی عدالتی کمیشن، یا جو بھی پی ٹی آئی کا اور باقی جو مخالفین ہیں ان کا جو بھی مطالبہ ہے انتخابات کے حوالے سے، ان کے جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے تاکہ عوامی مسائل پر توجہ دی جا سکے۔ ایک تیسرا خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگرچہ ابھی تک شہباز شریف صاحب کا تعلق بالکل آئیڈیل رہا ہے، پہلے بھی اور پی ڈی ایم حکومت سے بھی پہلے، لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ بہرحال رہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کب تک ایک صفحے پر رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ یہ جو ہے ان میں کوئی ڈفرینسز آتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گی۔ ایک اور جو ہے وہ کمزور فیصلوں سے اجتناب ہے کہ شاید ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھوس اور سخت فیصلے نہ لے سکے، کیونکہ ان کے ساتھ 2/3 میجارٹی نہیں ہے، لہٰذا یہ خدشہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں امکانات کی طرف کہ ان حالات کے باوجود شہباز شریف حکومت کے پاس عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اپنے حکومت کو دوام دینے کے لیے 5 سال گزارنے کے لیے امکانات کیا ہے، یا کون سے راستے ہیں جس پہ چل کے وہ عوام کو بھی مستفید کر سکتے ہیں اور اپنی حکومت بھی بچا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو انہیں انتہائی مختصر کابینہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی ان کی مجبوری نہیں ہے، باقی پارٹیاں جو ہے ان کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہے، یعنی وہ اپنی وزارتوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی چونکہ خود لینا نہیں چاہتی ہے اور یہ دونوں پارٹیاں مل کے ان کی اکثریت بن جاتی ہے، لہٰذا کسی تیسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پارٹی ان کے ساتھ شامل بھی ہوتی ہے تو انہیں ایک آدھ وزارت دے کے میرے خیال میں اس کو اس پہ قائل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو کابینہ انتہائی مختصر رکھنی چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد آلریڈی جس طرح بلاول بھٹو صاحب انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں بیان کر چکے ہیں کہ 17 وزارتیں جو ہے 17 ڈویژن وہ غیر ضروری ہے، یعنی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس پہ 300 بلین سالانہ خرچہ آتا ہے۔ تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ کابینہ کو انتہائی مختصر اور کمپیٹنٹ لوگوں پر مشتمل ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کابینہ جو ہے وہ سخت فیصلے کرے، لیکن سخت فیصلے اس کے اثرات جو ہے وہ عوام کے لیے نہ ہو۔ سخت فیصلوں کا مطلب ہے کہ وہ مراعات کم کرے، بیوروکریسی کی مراعات، ججز کے مراعات، جرنیلوں کی مراعات، اور یہ خود یہی کمزور حکومت نہیں کر سکتے۔ اس مقصد کے لیے شہباز شریف صاحب کو دونوں چیفز کو، یعنی آرمی چیف
اور چیف جسٹس آف پاکستان، پہلے ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے اور انہی کی وساطت سے اپنے اپنے اداروں میں جو بھی ضروری مراعات کی کمی ہے، یعنی جس کی وجہ سے ملک پہ بوجھ انتہائی زیادہ بڑھ رہا ہے اور بڑھ چکا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسی کی تمام مراعات، یعنی ان کے لیے نئی گاڑیاں، پیٹرول، بجلی، گیس اور یہ جو ایگزیکٹو الاؤنس اور اس قسم کے سینکڑوں اس قسم کی مراعات ہے کہ اگر اس کو کم کیا جائے تو میرے خیال میں نہ تو ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑے گی مزید، اور نہ پیٹرول، بجلی اور گیس کو مہنگا کرنا پڑے گا۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، گورننس میں بہتری لا کے بڑے اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ پینشن اصلاحات، جس پہ ابھی تک کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر رہی ہے۔ سابقہ صوبائی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، انہوں نے تھوڑی بہت اصلاحات کی ہے۔ میرے خیال میں اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے تو پارلیمنٹ کے ذریعے پینشن اصلاحات اور جو اس کے علاوہ بھی مراعات اور کاروبار وغیرہ کے اس کی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ بنانا ناگزیر ہے۔ پہلے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کو اسی وجہ سے مشکلات کا سامنا تھا کہ جب وہ ریٹیلر کو یعنی عام دکانداروں کو وہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے تو مریم نواز شریف صاحب نے اس کو منع کیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ پی ڈی ایم حکومت کے ابتدائی دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت اس کو منع کیا گیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اکانومی کو لازماً ڈاکومنٹڈ کیا جائے اور ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ جو کاروباری طبقہ ہے ان میں سے کوئی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر نہ ہو۔ دراصل ابھی تک ہمارے جو ٹیکس کا نظام ہے، ایف بی آر میں بڑے پیمانے پہ اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نگران حکومت نے اس کو بالکل تیار کر رکھا تھا، لیکن عدالت نے اور الیکشن کمیشن نے اس کو منع کر دیا کہ آپ یہ لوگ یہ نہ کریں۔ میرے خیال میں وہی اصلاحات اب ان کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، کسی حیل و حجت کے بغیر اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر گورننس میں بہتری لایا جا سکے، پرائیویٹائزیشن کو لازماً کرنا چاہیے۔ پرائیویٹائزیشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی بنتی رہی ہے، اور وہ ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جس میں پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل اور اس طرح باقی چند ادارے شامل ہیں، ان کو پیپلز پارٹی کے مختلف ادوار میں نوکریاں دینے اور ملازمتیں دینے کا ایک طرح سے ایک گر سمجھا گیا تھا۔ میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام اداروں کو مناسب انداز سے، شفاف انداز سے پرائیویٹائز کیا جائے اور اس کا جو سالانہ بوجھ عوام پہ پڑتا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ سب سے اہم بات کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو پرائیویٹ بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے، اور ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس کو ہر حال میں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ میرے خیال میں اگر یہ 4-5 باتیں، اگرچہ یہ کہنے میں تو آسان ہے، کرنے میں آسان بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اگر شہباز شریف حکومت عوام کو کوئی سپورٹ دینا چاہتی ہے، کوئی ریلیف دینا چاہتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کا نام رہے یا دوبارہ وہ لوگ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو ان اصلاحات پہ اور گورننس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔